أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وبشر الذین آمنوا ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، وعاملوا الصالحات اور ان لوگوں کو بھی خوشخبری سنا دیجیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس سے قبل رسالت کا تذکرہ تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل کیا گیا اس کا تذکرہ تھا کہ یہ قرآن کریم بالکل سچا اور صادق ہے، اس کا ایک ایک حرف جو ہے سچا ہے اور ایک ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی اوپر ہے۔ اور اس کے بعد اب ایمان والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایمان وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، خالص ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے، یعنی نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج ادا کیا ہے اور اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کی ہے، وہ لوگ ان کو خوشخبری ہے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک باغ ہو اور اس باغ میں ایک نہر بھی جاری ہو، ایک چشمہ بھی چل رہا ہو، پانی بھی بہہ رہا ہو اور اسی طرح سے بڑے بڑے درخت لگے ہوں اور پھلواریاں ہوں اور اسی طرح سے میرے لیے ایک محل ہو، بہت اچھا سا محل ہو، شیشے کا محل ہو اور اسی طرح سے میں ان تمام چیزوں کا بیٹھ کر نظارہ کروں، ان تمام چیزوں کو میں دیکھوں، میرے لیے خادم بھی ہونے چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ چیز جنت کے اندر رکھ دی ہے جس کی ہم خواہش کر سکتے ہیں، جس کی بھی ہمیں خواہش ہوگی۔ دنیا کے اندر تو ان چیزوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جنت ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ما لا عین رأت ولا سمع ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر کہ جنت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے اور کسی کان نے اس کو سنا بھی نہیں ہے اور کسی دل کے اوپر اس کا کھٹکا بھی نہیں پیدا ہوا ہے۔ یعنی جنت کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جنت کتنی عالی شان ہوگی اور کتنے بڑے بڑے محلات ہوں گے۔ یہ تو اب بس اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے جنت کا، تاکہ ایمان والے ان کو جنت میں جانے کا شوق لگ جائے، جنت میں جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور یہ اعمال کرے، اچھے اعمال کریں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق آگے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو جنت میں سے کچھ کھانے کو رزق دیا جائے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ یعنی جنت کے اندر جو ان کو سیب کھانے کو دیا جائے گا، جب یہ اس سیب کو دیکھیں گے، اس کی شکل و صورت کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ وہی سیب ہیں جو ہم دنیا کے اندر کھاتے تھے، یہ وہی سیب ہیں۔ اور یا اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن جو جنتیوں کو کھانا دیا جائے گا، جو پھل دیے جائیں گے وہ کھا لیں گے، دوسرے دن جو پھل دیے جائیں گے وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے، پھل ایک طرح کے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے اور ان کے مزے الگ الگ ہوں گے۔ ایک ایک پھل کے اندر 70 ہزار ذائقے ہوں گے، 70 ہزار مزے ایک پھل کے اندر ہوں گے، ایک پھل کے اندر 70 ہزار ذائقے ہوں گے۔ لیکن جب یہ ان کو دیا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ تو ایک جیسے ہیں، لیکن جب ان کو کھائیں گے اس کے بعد یہ کہیں گے نہیں، ان کا تو ذائقہ الگ ہے۔ جنت کے اندر روزانہ الگ الگ پھل تو دیا جائے گا ایک جیسا، لیکن سب کا ذائقہ الگ ہوگا،
سب کا ذائقہ الگ ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ ایک دوسرے کے متشابہ بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے جیسے بھی ہوں گے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اگر انسان ایک ہی چیز کھاتا رہے، ایک ہی چیز کھاتا رہے تو وہ اکتا جاتا ہے، اس سے وہ تنگ آ جاتا ہے وہ کھا کھا کر۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو جب بٹیر اور من و سلوہ نازل ہوتی تھی ان کو پر، جب دی جاتی تھی تو وہ بھی تنگ آ گئے، کہنے لگے کہ نہیں، اب ہمیں ان چیزوں پر لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں ایک کھانے پر اب صبر نہیں آتا ہے، ہمارے لیے کچھ اور طلب کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں سبزیاں، ترکاریاں اور اسی طرح سے زمین سے اگنے والی چیزیں دے دے۔ تو انسان کو کسی ایک چیز پر صبر نہیں آتا ہے، ایک ہی چیز کھانے سے انسان تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پھل عطا کریں گے جنت کے اندر، ایسی ایسی چیزیں اور ایسی نعمتیں دیں گے کہ ان کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اور کبھی ان کا ذائقہ کہ ہمارے ذہن تک ہی اور ہمارے دل تک وہ بات نہیں پہنچی ہوگی کہ کتنا ذائقہ دار ہوگا وہاں کا پھل۔ ایک ایک پھل کے اندر 70,000 ذائقے ہوں گے، ایک پھل کے اندر 70,000 ذائقے ہوں گے۔ آپ ذرا گمان کیجئے کہ کتنا ذائقہ دار وہ پھل ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس میں نیک بیویاں بھی ہوگی۔ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، نیک بیویاں ہوں گی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کو سب کچھ مل جائے، مال بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، مکان بھی مل جائے اور باغات بھی مل جائے، ساری چیزیں انسان کو مل جائے، لیکن جب تک انسان کے پاس کوئی غم خوار اہلیہ نہ ہو اور سکون کے لیے بیوی نہ ہو اس کے پاس، تب تک اس کے دل کو سکون اور اطمینان نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ان کی بیویاں بھی پیدا کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے دوسری جگہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان کیا رکھا؟ پیار اور محبت رکھ دیا ہے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ انسان کے پاس ساری نعمتیں، جہاں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں، ایک طرف یہ بھی ہوں اور دوسری طرف انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کے پاس ایک خوبصورت بیوی بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، اور جنتیوں کے لیے نیک بیویاں تو ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر حوریں رکھی ہیں انسانوں کے لیے، اور ان حوروں پر جو سردار ہوگی وہ دنیا کے اندر جو انسان کی بیوی ہوگی وہ ان پر سردار ہوگی۔ ان تمام حوروں کی سردار دنیا کی جو انسان کی زوجہ ہے، انسان کی جو بیوی دنیا کے اندر ہے، وہ جنت کے اندر ان تمام حوروں کی سردار ہوگی اور ان تمام حوروں سے یہ زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حوریں ہیں جنت کے اندر، وَحُورٌ عِین كَأَنَّهُ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، وہ تو موتیوں سے اور اسی طرح سے زعفران سے اتنی پاکیزہ چیزوں سے پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ان سے زیادہ حسن اس دنیا والی بیوی کا بڑا ہوگا، اس کا حسن زیادہ ہوگا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے جو جنت کی حوریں ہوں گی وہ اس دنیا کی جو بیوی ہوگی اس انسان کی، اس سے پوچھیں گی کہ آپ کو یہ حسن کیسے ملا؟ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں تو زعفران سے اور اسی طرح سے مشک و عنبر سے پیدا کیا گیا ہے، ہم تو پاک چیزوں سے پیدا ہوئے، آپ تو اس مٹی سے پیدا ہوئے ہو، آپ کو اتنا حسن اور اتنا کمال کیسے مل گیا؟ تو یہ جو دنیا کی بیوی ہے یہ کہے گی کہ ہم نماز پڑھتے تھے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ہم اچھے اعمال کرتے تھے، ہم روزہ رکھتے تھے دنیا میں، جس کے بدلے میں اور جس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورتی اور یہ سرداری عطا فرمائی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی ان کو پھر موت طاری نہیں ہوگی، اور موت کو بھی
جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور موت کو لایا جائے گا ایک جانور کی شکل میں اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اب تمہارے لیے حیات ہی حیات ہے، اب کوئی تمہارے لیے موت نہیں ہے۔ اب دنیا کی جو آرام ہے، دنیا کے اندر جو ہمارے لیے آرام اور آسائش ہے، یہ دو چیزوں سے خالی نہیں۔ یا تو دنیا کے اندر جو ہمارے پاس آرام ہے، ہمارے پاس مکانات ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، سارے آرامات ہیں، لیکن دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ یا تو ہماری یہ جو آرام کی چیزیں ہیں، یہ جو نعمتیں ہیں دنیا کی، یا تو یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یا یہ نعمتیں ہم سے ختم ہو جائیں گی، یا یہ ہوگا کہ یہ دنیا کی نعمتیں ساری ہمارے پاس موجود رہیں گی، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نہیں رکھے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارے اوپر موت طاری ہو جائے گی، تو یہ نعمتیں زوال کو پہنچ جائیں گی، یا تو ہم ہی چلے جائیں گے یا یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ مال و دولت ختم ہو جائے گی، لیکن اخروی نعمت اور اخروی جنت اور وہاں کے باغات ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی وہاں موت طاری نہیں ہوگی، کبھی وہاں غفلت طاری نہیں ہوگی، اور جو کچھ چاہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، انسان کے لیے وہ ہوگا جس کی انسان کیا کرے گا؟ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ انسان کے لیے ہر چیز ملے گی، ہر خواہش کردہ چیز ملے گی، تو کسی صحابی نے عرض کیا کیا جنت کے اندر حقہ بھی ملے گا پینے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملے گا تو صحیح، لیکن وہاں حقہ پینے کے لیے جو آگ ہے، اس آگ کو لانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم میں۔ لیکن انسان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی انسان خواہش کرے گا۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جنت کے اندر اونٹ بھی ہوں گے، بکریاں بھی ہوں گی، کیونکہ انہیں اونٹ اور بکریاں چلانے کا بہت زیادہ شوق تھا، جیسے کہ آج ہمیں گاڑیاں چلانے کا اور اسی طرح سے جہاز چلانے کا شوق ہے، اور ہم سوچیں گے کہ ہم جہازوں میں گھومیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایسے گھوڑے رکھے ہیں کہ وہ اڑیں گے، اور ایسے جانور رکھے ہیں کہ وہ ہمیں اڑ کر لے جائیں گے، ہمیں وہاں جہازوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور لیکن اگر کسی کی خواہش ہو کہ ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس جہاز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جنت کے اندر عطا کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کے اندر جو بھی انسان چاہے گا، انسان کی من پسند زندگی ہوگی وہاں، اور دنیا کے اندر ہمیں رب پسند زندگی گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دنیا تو ایک جو امتحان گاہ ہے، اور اس کی جو جزا ہے اور اس کی جو سزا ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں جنت کے اندر دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزارا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ جنت عطا کریں گے، اور جنت ایسی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں ہمیں پھر آرام سے رہنا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جن سے جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک